مایوسی کیوں آتی ہے، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ انسان اگر اپنے اعمال کو دنیا سے کمپنسیٹ کرانا چاہے تو یقیناً اسے مایوسی ہوگی۔ آپ کئی طرح کے عمل کرتے ہیں، مثلاً وہ عمل جو آپ لوگوں کے بتائے ہوئے قوانین، مزاج، فیشن اور رائے کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ کا بہت سارا عمل جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چل رہے ہوتے ہیں تو کسی نے کام پہ لگا دیا، کسی نے رائے کا اظہار کر دیا، کسی نے اگر کہہ دیا کہ یہ آدمی تیز دوڑتا ہے تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو لوگوں کی اپینین کو کیٹر کرنے کے لیے آپ اپنا عمل کرتے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر مایوسی یوں آتی ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے عمل کا آغاز کیا اور کچھ عرصے بعد وہ انسان نہ رہے اور عمل جاری رہا، اپریشیٹ کرنے والے چلے گئے، تو آپ کو مایوسی ہوگی۔ انسان اپنی محفلوں کا آغاز دوستوں سے کرتا ہے اور آہستہ آہستہ کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس ہجوم تو رہتا ہے لیکن دوست نہیں رہتے، یعنی کہ اپنوں میں رہنے والا کچھ عرصے کے بعد لوگوں میں تو رہتا ہے لیکن اپنوں میں نہیں رہتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی ساری لیبر ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لیبر تھی جس کا ریوارڈ آپ نے دنیا سے چاہا تھا، اور وہ ہمیشہ مایوسی پیدا کرے گی، چاہے اس کی اپریسیشن ہو بھی گئی ہو۔ کچھ عرصے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ تو نے کیا غلطی کی۔ مثلاً آپ نے ایک دکان بنا لی، بہت اچھی دکان، کاروبار بہت سیٹ کر لیا، بڑی کامیابی ہو گئی، شہرت ہو گئی، جو لوگ دوست تھے وہ بڑے خوش ہوئے، پھر دوست غائب ہو گئے، سین آف ایکشن سے رخصت ہو گئے۔ اب دوسرے ساتھی قریب آ گئے، انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے، کیا دکانیں بنا رہے ہو، یہ تو بہت غلط بات ہے۔ تو آپ کا قابل تعریف عمل جو ہے ماحول بدلنے سے غیر قابل تعریف رہ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پرانی روش پر چلنے والا نئے لوگوں کی موجودگی میں پرانی تعریف حاصل نہیں کر سکتا۔ اس طرح مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو دنیاوی انداز سے لوگوں کے مزاج کے مطابق سفر کرنے والا آدمی کہیں نہ کہیں مایوسی سے دوچار ہوتا ہے۔ دنیاوی لوگوں میں رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً آپ نے رشتہ داروں کے لیے مال کمایا، کچھ عرصے کے بعد مال موجود ہوتا ہے، رشتہ دار بھی موجود ہوتے ہیں، مگر آپ نے ان کو مال نہیں دیا۔ کمایا اولاد کے لیے، مگر وہ جو مال کی محبت ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی محبت پر غالب آ گئی۔ کمایا کیوں؟ انسینٹیو کیا تھا؟ رشتہ دار، بچے۔ آپ نے کہا کہ یہ ضرورت مند ہیں، ان کے لیے کمانا چاہیے۔ آپ کے پاس یہ فورس تھی۔ بچے دانا ہیں، کہتے ہیں کہ ابا کے پاس پیسہ ہے تو وہ آپ سے مانگتے ہیں۔ آپ ڈسٹریبیوشن کی جرت نہیں کر سکتے کیونکہ پیسے سے محبت ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے مال کمایا وہی لوگ آپ نے محروم کر دیے۔ تو پیسہ کمانے کے باوجود مایوسی ہو گئی۔ عمل تو ٹھیک تھا لیکن مایوسی اس لیے ہو گئی کہ مالدار آدمی جو ہے کچھ عرصے کے بعد بخیل ہونا اس کے لیے لازمی ہے۔ پہلے انسان کہتا ہے کہ میں مال کماؤں گا، ان بچوں کے لیے، ان کے لیے پیسہ چاہیے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور اب بچے کہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو تو یہ کہتا ہے کہ پیسے دینا بڑا مشکل ہے، جب میں مروں گا تو تم لے لینا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل مایوس کر دیتا ہے۔ دنیا کے مزاج کے مطابق چلنے والا، لوگوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والا، لوگوں کے انداز کے مطابق سفر کرنے والا، شہرت زمانہ کے مطابق کام کرنے والا اور چند آدمیوں کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے والا مایوسی سے دوچار ہوگا۔ پہلے اس کو کامیابی ہوگی اور پھر کامیابی یکلخت فلاپ ہو جائے گی۔ ہر گنہگار اپنے گناہ میں کامیاب ہوتا ہے، کامیاب تو ہوتا ہے لیکن مایوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو اینڈز اختیار کیے، مقاصد اختیار کیے، ان مقاصد کے لیے آپ نے غلط ذرائع چنے۔ مثلاً اولاد کی خدمت کرنا نیک مقصد ہے لیکن جائز ناجائز ذرائع سے آپ نے مال اکٹھا کیا، پھر اولاد کو بھی نہیں دیا اور آپ کا عمل بھی برا ہو گیا، آپ کا عمل ناجائز ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مایوسی ہو گئی۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے جو انسان اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے کہ جی میں آیا اور کام کر گئے۔ یہ اپنے جی میں آنے والی جو بات ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد اپنے جی میں اور بات آ جاتی ہے۔ اس طرح مایوسی ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ ارادہ کرتے ہیں جاگنے کا، پھر کچھ دن بعد آپ ارادہ کرتے ہیں سونے کا۔
مثلاً یہ ارادہ کر لیا کہ آج ہم جاگیں گے، تہجد پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ نیند بھی ضروری ہوتی ہے، تو آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے سو جاتے ہیں، اور پھر صبح اٹھ کے آئینے کا سامنا کیا تو مایوسی ہو گئی کہ یہ تو وہی ہے جس نے دمخم کے ساتھ جاگنے کا ارادہ کیا تھا، تو آپ اپنے آپ کو دیکھ کر خود مایوس ہو گئے کہ اپنے ارادے میں آپ کو استقامت نہ ہوئی۔ اگر آپ اپنے ارادے میں کامیاب ہو بھی گئے تو دوسرے ارادے میں ناکام ہو جانا ہے۔ مثلاً ارادہ یہ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ میں سیر کرتا جاؤں، کچھ عرصے بعد جب بیماری پاس آئے گی تو پھر کہے گا کہ جی چاہتا ہے کہ میں آرام کرتا جاؤں۔ آپ کا جی یا آپ کا نفس جو ہے یہ بدلتا ہی رہتا ہے، اس کے اندر ہر طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کبھی آرام کی تمنا، کبھی سفر کی آرزو۔ اسے اگر کہیں کہ اپنے رشتہ دار بھائی کے پاس تو جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ اب بھائی کے پاس کیا جانا ہے، کیا وہ ہمارے پاس کبھی آیا ہے؟ اگر وہ نہیں آیا تو اس کے پاس چلا جا۔ پھر انسان کبھی اپنے آپ کو بگاڑتا ہے اور کبھی بناتا ہے۔ اس طرح نفس کے مطابق عمل کرنے والا انسان مایوس ہو جاتا ہے۔ دو طرح کے اعمال ہوتے ہیں۔ دنیا کے مطابق عمل کرنے والا مایوس ہوگا کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق اپنی وجہ بدل لی، لوگ توجہ نہیں کرتے اور پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر کسی اور مزاج سے چلتا ہے تو بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ جو آنکھوں میں سرما لگا رہا ہے، اگر اس کو دیکھنے والے اندھے ہوں تو پھر سرما کیا کرے گا؟ یہ تو پھر نامناسب بات ہے۔ لوگ دراصل آپ کی اصل حقیقت کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو دنیا کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس اور نفس کے مطابق عمل کرنے والا بھی مایوس ہوگا۔ نفس جو ہے یہ بے تحاشا کھاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ بس کھاتے جائیں، اور جب بیماری اور ڈاکٹر آ جاتے ہیں تو پھر کھانا پریشان کرتا ہے، کہتا ہے لعنت بھیجو، یہ کھانا مجھے نہیں کھانا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کہے گا کہ نمک چھوڑ دو، میٹھا چھوڑ دو، حتیٰ کہ بہت کچھ چھوڑ دو۔ انسان جو چیزیں رغبت سے کھاتا ہے، کچھ عرصے بعد انسان کے وجود میں اتنی استعداد نہیں رہتی کہ وہی اشیاء رغبت سے کھاتا جائے، تو نفس کی خوشنودی بھی دیر پانا ہوئی۔ آپ جو بھی خواہش کرتے ہیں وہ پوری ہونے کے بعد آپ اس قابل نہیں رہتے کہ دوبارہ خواہش کریں۔ یہ ہے نفس۔ کیا آپ نے نفس کو مطمئن کیا؟ سو گئے، نیند کا غلبہ تھا، بڑی لطف دار نیند آئی، لیکن بعد میں پھر وہی واقعات، وہی دوڑا بھاگا پھرتا ہے۔ ایک واقعہ آپ 2 دفعہ نہیں کر سکتے۔ نفس کی یہ خوبی ہے کہ آپ کو صحیح راستے پر نہیں لے جائے گا، کہیں نہ کہیں جسٹیفائی کر کے آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کیا کرو کہ تم بچ جاؤ، تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا ہمارے اپنے نفس کے شر سے۔ نفس جو ہے وہ آپ کو عابد کے طور پہ رکھنا چاہتا ہے اور عبادت سے محروم کرتا ہے، نیک مشہور کرنا چاہتا ہے لیکن بدی کے اندر سفر کراتا ہے۔ یہ وہ شیطان ہے جو کہتا ہے کہ تم برائی کرو، اور جب انسان برائی کرتا ہے تو وہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی برائی کو کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر شیطان یہ کام کرتا ہے کہ باہر نکل کے مشہور کر دیتا ہے کہ وہاں برائی ہو رہی ہے، اور جو برائیاں مخفی ہوتی ہیں وہ آڈٹ ہو کے باہر آ جاتی ہیں۔ آڈٹ اسی کا نام ہے کہ آپ نے فائل کے اندر جو گمراہی کی ہے، آڈٹ والے آ کے کہیں گے کہ اس پر تو اوور رائٹنگ ہے، تو یہ کیا ہوا؟ خرابی یہ نفس ہمیشہ اوور رائٹنگ کرتا رہتا ہے اور پھر پکڑا جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا، وہ کام چاہے کامیاب ہو یا ناکام ہو، انہیں کبھی مایوسی نہیں ہوئی۔ اگر ایک کام ناکام ہو گیا ہے اور وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا تھا تو وہ کامیاب ہے، اس پہ کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو خوش نیتی سے چلے تھے، اس بندے کو ہم بچانے کے لیے گئے تھے، لیکن ہمیں راستے میں اطلاع ملی کہ بندہ اللہ کو پیارا ہو گیا، تو اب مایوسی کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا عمل تو نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اگر آپ اپنے عمل کو اللہ کی رضا سے ان ٹیون کرا دو تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، چاہے کام نامکمل ہی ہو۔ مایوسی تب ہوگی اگر دنیا کے مطابق کام کیا۔ ایک حدیث شریف ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ اولادیں اور ماں باپ انسان کو ہلاک کر دیں گے، وہ وقت بڑا مشکل ہوگا۔ اس وقت بہتر ہوگا کہ تم بے شک شادیاں نہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسا زمانہ ہوگا کہ اولاد اور ماں باپ انسان کو ہلاک کریں؟ وہ تو کبھی نہیں ہلاک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ اولاد باپ سے وہ تقاضا کرے گی جو اس کے استعداد میں نہ ہو، ماں باپ اس سے وہ تقاضا کریں گے جو اس کی دسترس میں نہ ہو، اس کا غریب ہونے پر غیرت دلائیں گے، اور وہ غیرت کے لیے اپنے آپ کو امیر کرنے کے لیے ایمان بیچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ یعنی کہ حرام کی کمائی
بھی آپ لا کے میز پر رکھتے ہیں اور اولاد سے کہتے ہیں کہ بسم اللہ کرو کھاؤ، تو وہ کیا بسم اللہ کریں گے؟ وہ تو ان اللہ والی کمائی ہے، یعنی کہ ناجائز کمائی ہے، تو اولاد کیا کھانا کھائے، کیونکہ وہ کھانا ہی ناپاک ہے۔ اس طرح اولاد ہلاک کر دیتی ہے، ماں باپ بھی ہلاک کر دیتے ہیں۔ دنیا آپ کو ہلاک کر دے گی کہ آپ کی غلط چیز کی تعریف کر دے گی، پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ایک کوے کے ساتھ ہوا تھا، جس کے منہ میں لقمہ تھا اور لومڑی نے اسے کہا کہ تم بہت اچھا گاتے ہو۔ کوا گانا گانے لگا تو لقمہ گر گیا۔ تو انسان اس طرح ہلاک ہو جاتا ہے جب دنیا کی مرضی سے چلتا ہے، نفس کے مطابق چلنے سے بھی ہلاک ہوتا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک آدمی کو اطلاع ملی کہ جنگل میں کوئی ڈاکو ہے، وہ مسافروں سے مال چھین لیتا ہے اور اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے۔ تو وہ بابا جی گٹھری لے کے وہاں چلے گئے۔ ڈاکو نے کہا گٹھری رکھ دو۔ بابا جی نے کہا تو اس گٹھری کا کیا کرے گا؟ ڈاکو نے کہا میں جا کے بچوں کو دیتا ہوں، ہم کھاتے پیتے ہیں۔ بابا جی نے کہا یہ گٹھری لے جا، اس میں مال بھی ہے، تو اپنی اولاد سے اور ماں باپ سے پوچھ کے آ کہ اگر اس عمل کی وجہ سے تجھے کبھی گرفت ہو گئی تو کیا وہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ تو وہ اپنے گھر گیا اور ان سے کہا کہ ایک بابا وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس نے یہ سوال کیا ہے کہ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں کہتے کہ تو حرام لا، تو جائز کمائی لا، ہم تو کھانے والے ہیں، تو جو بھی لائے گا ہم کھا لیں گے۔ اگر تو ناجائز کمائے گا تو اس ناجائز کمانے کے عمل کا ذمہ دار تو خود ہی ہوگا۔ تو وہ مقام ایسا ہے جہاں بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں اولاد کے کام نہیں آئے گی، تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ تیری ایک نیکی کم ہو گئی ہے، جا لے کے آپ نے حلقہ احباب سے۔ تو وہ حلقہ احباب کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا کہ میری ایک آدھ نیکی شارٹ ہے، تمہارے پاس تو بجٹ کی فراوانی ہے، ایک نیکی دے دو۔ تو وہ کہیں گے کہ وہ دنیا کا کاروبار تھا جب ہم تمہاری مدد کرتے تھے، یہاں تو کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ حکم ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی کہ میں نے تجھے پالا، خون دیا، دودھ پلایا، لیکن یہاں نیکی دینے کا حکم نہیں ہے، باپ بھی مدد نہیں کرے گا۔ پھر وہ منہ لٹکائے واپس آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے مجھے ان لوگوں کی خاطر چھوڑا اور آج ان میں سے کوئی بھی تیرے کام نہیں آیا، یہ الگ بات ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں۔ آخر جب کام میری رحمت نے آنا ہے تو وہ لوگ جو رحمت کے راستے میں رکاوٹ ہیں تو خود ہی ان سے نجات پا۔ تو یہ دنیا والے کام نہیں آئیں گے، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولادیں کام آئیں گی اور نہ حلقہ احباب کام آئے گا۔ وہ لوگ جو کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھتے تھے انہوں نے آخر میں جنازے کو کندھا بھی نہ دیا۔ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، جن کی خاطر آپ نے ایمان بیچا انہوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دینا، تو کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ وہاں پر تیری تنہائی ہوگی اور تو اکیلا ہوگا، اور پھر تیری جواب دہی ہوگی کہ آج کے دن کا کون بادشاہ ہے سوائے اللہ واحد کے جو قہار ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ قہار کہا ہے، تو وہاں اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے۔ اب حساب بتا۔ تو اپنے اعمال کو دنیا کے حساب سے چلانے والا مایوس ضرور ہوگا۔ نفس کی تسکین والا عمل جو ہے وہ مایوس ضرور ہوگا۔ نفس کے مقامات ہیں وجود کی تسکین، غرور کی تسکین، نمائش کی تسکین، شہرت اور افتخار چاہنا، اپنے آپ کو نمایاں کرنا اور حسد کرنا، یہ سارے نفس کے مقامات ہیں۔ اسی طرح حسد، حرص، نمائش اور آلائش ہیں۔ تو یہ کام کرنے والا کبھی مایوسی سے بچ نہیں سکتا۔ یہ دنیا ہے اور یہی نفس ہے۔ نفس جو بھی عمل کرتا ہو اور وہ نفس امارہ ہو تو سب کچھ لے جاتا ہے۔ ایک آدمی کو کبھی مایوسی نہیں ہوتی اور وہ آدمی ہے جس نے اللہ کی خاطر عمل کیا، اور وہ ہمیشہ ہی سرفراز ہوئے جنہوں نے اللہ کی خاطر عمل کیے۔ وہ عمل کامیاب ہو یا ناکام ہو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر آپ کا عمل اللہ کے راستے پر ہو اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ کوئی سا بھی عمل ہو، اس سے آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ مثلاً آپ حج کرنے جا رہے ہیں اور راستے میں اتفاق سے ہارٹ فیل ہو گیا تو بھی حج ہو گیا، کیونکہ آپ اس راستے پر اور اس رخ پر تھے۔ اور اگر آپ دنیا کی طرف جا رہے ہیں اور راستے میں انعام مل گیا تب بھی سزا ہے۔ تو دنیا کے اندر حاصل ہونے والے مقامات اور کامیابیاں دراصل یہ سب ناکامیاں ہیں۔ جب انسان پر یہ آشکار ہوتا ہے کہ یہ سب ناکامیاں ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے۔ مایوسی دراصل یہ اطلاع ہے کہ غلطی ہو گئی۔ جب مایوسی آ جائے تو سمجھو کہ آپ کے اندر سے ضمیر نے آواز دے دی۔ ضمیر کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں کہ تو غلطی کر رہا ہے۔ مایوسی کا مطلب کیا ہے؟ مرتے ہوئے ضمیر کی آخری آواز۔ ضمیر یہ بتاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں اور تم نے غلطی کر دی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت سے کون مایوس نہیں ہوگا؟ وہ جو اللہ کی خاطر چلے گا، مطلب یہ کہ اللہ کی طرف اپنا
سفر کرو اور اللہ کی طرف اپنا رخ کر دو تو پھر آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کا سفر اللہ ہوگا تو مایوسی نہیں ہوگی، اور اگر سفر کا رخ دنیا ہوگا تو مایوسی ہوگی۔ دنیا کا کام کیا ہوتا ہے؟ مکان، سامان، جائیداد، اولاد، نمائش، شہرت، پیسہ، نفس، تمنا، حرص، ہوا اور حسد، یہ حسد ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یا اللہ تو مجھے پیسہ دے دے یا سب سے چھین لے یا پھر مجھے اندھا کر دے تاکہ میں ان کو دیکھوں تو نہ، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے اور حسد کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاں چوری ہو گئی، وہ بہت رویا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں روتا ہے اس قدر؟ کہتا ہے کہ اس بات کا غم نہیں کہ میری چوری ہو گئی ہے، غم مجھے کچھ اور ہے۔ پوچھا گیا کیا غم لگ گیا؟ کہتا ہے غم یہ ہے کہ تمہاری چوری نہیں ہوئی ہے، اگر سب کی ہو جاتی تو غم اور کم ہو جاتا۔ غم کو کم کرنے کے دو طریقے ہیں، یا میرا غم کم ہو یا سب کو لگ جائے۔ ایک بڑھیا کا بیٹا مر گیا، وہ بہت روئی، چیخی چلائی، پھر ایک درویش کے پاس گئی۔ انہوں نے کہا میں تیرا بیٹا واپس لا دوں گا، مگر تو ایسے گھر سے جا کر دانے لیا جہاں کوئی نہ مرا ہو۔ وہ پہلے گھر گئی اور پوچھا کہ آپ کے یہاں کوئی مرا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا پچھلے سال ابا جان فوت ہو گئے تھے۔ دوسرے گھر گئی تو ان کے چچا جان فوت ہو گئے، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا۔ جب وہ واپس آئی تو بڑھیا ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس نے کہا رونے کا فائدہ نہیں، اس جہاں سے سب نے جانا ہے، اب غم کس بات کا؟ جب سب کے ہاں غم ہو تو پھر کم ہو جاتا ہے۔ تو غم کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے۔ تو مایوسی سے نجات کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کا راستہ۔ اپنے عمل کو اللہ کے تابع کرو، ورنہ مایوسی اطلاع ہے آپ کے ضمیر کی کہ میں مر گیا اور تو نے مجھے مار دیا، تو اطلاع یہ ہے کہ تو نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ مایوسی سے بچنا چاہیے۔ آپ یہ جو پیسہ جمع کرتے رہتے ہو، گنتے رہتے ہو، جمع مالہ وعددہ، تو اس نے کام نہیں آنا۔ اگر ایسے شخص کو اللہ کہے گا کہ حساب لگا تو وہ پیسوں کا حساب شروع کر دے گا۔ اللہ کہے گا کہ کچھ اور حساب بھی ہے، وہ بیچارہ حساب سے یہی سمجھتا ہے کہ کچھ پیسہ اور ڈرافٹ کر دو، جمع کر دو، نکال لو۔ تو حساب یہ نہیں ہے، حساب یہ ہے کہ یہ بتا کہ تو نے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے ایمان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنے ضمیر کے ساتھ کیا سلوک کیا، خدا کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس دین کے ساتھ کیا سلوک کیا جس کو تو نے ماننے کا اعلان کیا تھا۔ تو نے اپنے ساتھ تو یہ سلوک کیا کہ تو کاذب ہو گیا، تو جھوٹا ہو گیا، کہ تیری نیت دنیاوی ہو گئی، اور جھوٹا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ مایوس رہے گا، چاہے اس کا جھوٹ کامیاب ہی ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو صداقت کے راستے پر اور خدا کے راستے پر ڈال دو تو مایوسی نہیں ہوگی۔ جس کو بار بار مایوسی ہوتی ہے اس کا ضمیر تھوڑا سا زندہ ہے، ورنہ ضمیر مر جائے تو مایوسی نہیں ہوتی، پھر وہ گناہ پہ خوش ہوتا ہے۔ مایوسی آپ کے لیے اطلاع ہے کہ ضمیر میں کوئی بیماری آ گئی ہے، اب اس کو ٹھیک کر لو۔ مایوسی سے نکل کے ہوپ میں داخل ہو جاؤ، یہ اللہ کے کام ہے۔ اللہ کے قرب کی واحد نشانی یہ ہے کہ آپ کو مایوسی سے نکال کر امید میں داخل کرتا ہے۔ اللہ کے قرب کی تعریف ہی یہی ہے۔ تقرب الہی کیا کرتا ہے؟ وہ مایوسی سے نکال کر امید میں داخل کرتا ہے، اپنے تقرب میں داخل کرتا ہے۔ دنیا جو ہے یہ مایوسی میں داخل کرے گی، تخت پر بیٹھ کر بادشاہ سسکیاں بھرے گا۔ بادشاہ ہے اور گھبرا رہا ہے، کہتا ہے کہ ڈر ہے۔ کس کا ڈر ہے؟ جو ماتحت ہیں ان کا ڈر ہے۔ اس طرح افسر ماتحتوں سے ڈرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ سارے پاگل ہیں، مجھے ماریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو نااہل سمجھتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے اور پھر پریشان ہو جاتا ہے اور ڈرتا ہے۔ جو ظالم مالک ہو وہ نوکروں سے ڈرتا ہے، ظالم جو ہے وہ مظلوموں سے ہمیشہ ہی ڈرتا ہے، ڈرانے والا ہمیشہ ڈرتا ہے۔ بس آپ یہ یاد رکھنا، کہتے یہ ہیں کہ اٹ از گڈ ٹو ہیو پاور بٹ بیڈ ٹو یوز اٹ، یعنی طاقت رکھنا بڑی اچھی بات ہے لیکن اس طاقت کا استعمال بہت بری بات ہے۔ اس کا اگلا فقرہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جب حکومتیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو طاقت کا استعمال کرتی ہیں۔ طاقت کا استعمال دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت ہاتھ سے نکل گئی۔ باپ جب بیٹے پر ہاتھ اٹھائے تو سمجھو کہ اب وہ بے اختیار ہو گیا ہے۔ ایک تھا آدمی، اس کا ایک بیٹا تھا، چھوٹا 8 یا 9 سال کا، وہ کسی ساحل کے علاقے میں رہتا تھا۔ اس کی ماں کسی بیماری میں مبتلا تھی۔ بچے کو شوق یہ تھا کہ وہ بندرگاہ پر جاتا اور آنے والے پرانے زمانے کے ملاحوں سے کہانیاں سنتا، قصے سنتا، دیر تک وہاں رہتا، پھر دیر سے گھر جاتا۔ اس کا ابا اسے مارتا اور وہ رو کے سو جاتا۔ صبح اٹھ کے وہ بچہ پھر چلا جاتا، ملاحوں سے ملتا، ان سے کہانیاں سنتا، اور رات کو دیر سے آتا، مار کھاتا، روتا اور سو جاتا۔ ایسا ہوتا رہا۔ ایک دن بچہ ایک ایسے ملاح سے
ملا جو بوڑھا تھا۔ اس نے ایک کہانی سنائی کہ ہم فلاں جزیرے میں گئے، وہ واقعہ ہوا۔ اتنے میں 2 آدمی اس بوڑھے ملاح کے پاس آئے اور حساب کتاب لین دین کی بات کی۔ پھر انہوں نے بوڑھے ملاح کو مارا اور مار پیٹ کے چلے گئے۔ بوڑھا ملاح ان کے جانے کے بعد کہانی پھر سے سنانے لگا جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بچے نے کہا کہ تمہیں اتنی مار پڑی ہے اور تم پھر بھی کہانی سنا رہے ہو۔ ملا نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ زندگی اتنی اہم نہیں ہے جتنی زندہ رہنے کی ضرورت اہم ہے۔ اس شام جب وہ بچہ گھر گیا تو باپ نے بڑا مارا مگر وہ رویا نہیں۔ باپ سیانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ بچہ جوان ہو گیا ہے۔ باپ نے چابیاں بچے کو دے دیں کہ آج سے تم جوان ہو، تم گھر کے مالک ہو، یہ تیری زمینیں ہیں، یہ تیری جائیداد ہے، میں اب سفر پر جا رہا ہوں۔ Now you are young enough to control everything۔ جب تک تو روتا تھا تو بچہ تھا اور آج سے تم جوان ہو۔ مطلب یہ کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو ایک واقعہ بن جاتا ہے۔ طاقت استعمال کرنے سے طاقت والا ڈر گیا، یعنی کہ طاقت کیا تھی؟ فرائٹن کرنے کی، اور اگلا جو ہے وہ فرائٹن نہ ہو۔ ڈرنے والا نہ ڈرے تو پھر ڈرانے والا ڈر جاتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے طاقت کے واقعات اور دنیا کے واقعات۔ ہر آدمی جو ہے وہ کمزور ہے۔ یہاں کا بادشاہ بھی خائف ہوگا، دنیا دار بھی خائف ہوگا، مالدار کو چوروں کا ڈر ہوگا، بے ایمانی کرنے والوں کو ایکسپوجر کا ڈر ہوگا، بلکہ آڈٹ کا ڈر ہوگا۔ اگر آڈٹ ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ روزانہ خوف ہی آڈٹ کرتا رہتا ہے۔ اسے تو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں ملاوٹ کی ہے، پھر وہ اندر ہی اندر سسکتا رہتا ہے اور اس کا خیال وہیں اٹکا رہتا ہے جہاں پہ اس نے غلطی کی تھی۔ پھر کوئی دیکھے نہ دیکھے انسان کے اندر گرہ لگ جاتی ہے اور خوف رہتا ہے۔ مایوسی وہاں پیدا ہوگی جہاں پہ اندر گرہ لگ گئی۔ اس لیے مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دعا کیا کرو کہ یا اللہ مجھے مایوسی سے نجات دے اور غم سے نجات دے۔ نماز آپ کو مایوسی سے نجات دیتی ہے، اللہ کا راستہ آپ کو مایوسی سے نجات دیتا ہے۔ اگر مایوسی آ جائے تو خیرات کر دیا کرو۔ اگر مال بچانا ہے تو مایوسی ضرور آئے گی، یہ زہریلا کھیل ہے۔ دعا یہ کرو کہ مال تو ہو لیکن مال کی محبت نہ ہو۔ مال کی محبت نہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ مال آسانی سے آئے اور آسانی سے تقسیم کرو۔ میری نصیحت ہے کہ یہ نہ کرنا کہ آپ کے وارثوں کو پیسہ آپ کی موت کے بعد ملے، سمجھو کہ پھر عاقبت خراب ہو گئی۔ جو ان کو آپ کے بعد ملنا ہے وہ اپنی زندگی میں ڈسٹریبیوٹ کر دو یا ان کا کچھ حصہ ضرور دے جاؤ، ورنہ بعد میں تو وہ لے ہی لیں گے۔ یہ نہ کرنا کہ آپ زندگی میں پیسہ تقسیم کرنے والے مہربان کی بجائے پیسے کی حفاظت کرنے والے سانپ بن جائیں۔ آپ اولاد کو تعلیم دیں، محبت دیں اور مال بھی دیں۔ اگر اولاد کے لیے کمایا ہے تو انہیں دو، نہیں کمایا تو پھر یہ نفس ہی نفس ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ انسان نے پیسہ کبھی نہیں کھایا، اس نے گندم ہی کھائی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے یا تو پیسہ کھانے لگ جاتا یا کبھی سونا کھانے لگ جاتا، لیکن وہ کھا نہیں سکتا۔ اگر وہ کھائے گا تو گندم ہی کھائے گا۔ کھانی گندم ہے اور گرنا پیسہ ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کچھ بھی نہیں بدلا۔ اللہ نے آپ کو جو کچھ بنایا ہے آپ وہی کے وہی ہیں۔ وہی محدود زندگی ہے، یعنی 60 سال، پھر چلے جانا ہے۔ ہر آنکھ میں سے آنسوؤں نے ضرور گزرنا ہے۔ یہ آنسو لوگوں کے سامنے نہ آئے تو تنہائی میں آئیں گے۔ مایوسی جو ہے وہ ایک مقام پر آپ کو خدا کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر آپ باضمیر انسان ہیں تو جس کام سے مایوسی ہوئی ہے وہاں سے باز آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ اگر نہ پلٹے تو پھر وارننگ بھی نہیں ملے گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ تو مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اعمال دین کے لیے نہیں ہیں بلکہ دنیا کے لیے ہیں، نمود و نمائش کے لیے ہیں۔ سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوال کرنا ہے اور بحث نہیں کرنی۔ پھر جو آپ کے ذہن میں سوال ہو اور جس کا جواب آپ کو چاہیے ہو، کسی کے کہے ہوئے فکرے کے دوسرے رخ پر بات کرنے کا موقع نہیں ہے، کیونکہ تمام رخوں کو سب جانتے ہیں۔ اپنا سوال انڈیپینڈنٹ، جس کا جواب آپ کو درکار ہو اور جس کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہو اور جس کا جواب آپ نہ جانتے ہوں، جس کا جواب آپ کے دین میں معاون ہو، اس طرح آپ کا مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں ان سوالوں کی بات کر رہا ہوں، یہ وہ سوالات ہیں اور وہ جوابات ہیں جن پر کتابیں خاموش ہوتی ہیں۔ یہ عام طور پر کتابوں میں اویلیبل نہیں ہیں۔